بسم اللہ الرحمن الرحیم What a wonderful world this would be if we all open our eyes to see. He is all that we need right now, and we can all come together somewhere, somehow. His door is open no matter who you are. Just take the first step, you'll see it's not so far. Down this road that holds all the answers. Open your heart to something greater. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سامعین اکرام، قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے زندگی کا مقصد، یعنی مقصد حیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو اس جہاں میں بھیج دیا. اگر انسانوں کو بھیجا تو کس لیے بھیجا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے. پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بھیجتا رہا، اور پیغمبروں کے ذریعے جو صحیفے اور کتابیں بھیجا تو کس لیے بھیجا. اور آدم علیہ السلام سے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا تو کس لیے ختم ہوا. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو کس لیے نازل کیا. یہی تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ ہم آج کے اس موضوع میں لیں گے، جس کا عنوان ہے مقصد حیات، یعنی ہماری زندگی کا مقصد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. کیوں بنایا؟ ان سے اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے مرد اور عورت کثرت سے زمین پر پھیلا دیے تو کیوں پھیلائے؟ ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر زمین پر قدم رکھتا ہے تو یہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب زمین پر آتا ہے تو اس کا بچپن ملتا ہے، بچپن کا مقصد کیا ہے؟ بچپن گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی کا مقصد کیا ہے؟ جوانی گزرتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کا مقصد کیا ہے؟ بڑھاپے میں بعض کو بیماری آتی ہے، بعض کو نہیں آتی، اس کا مقصد کیا ہے؟ بڑھاپے کے بعد کسی کو موت آتی ہے، یہ موت کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد پھر سے ہم کو خبر میں گاڑ دیا جائے گا، پھر قیامت آئے گی، پھر قیامت کے دن سب کو خبروں سے اٹھایا جائے گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے آخر زندگی کا مقصد؟ کس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو بچپن دے دیا؟ یہ کھیل کود، یہ جوانی، یہ شادی بیاہ، یہ بچے، یہ بیوی، یہ کاروبار، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ مسکرانا، سیاست، یہ تجارت، یہ دوستی، یہ دشمنی، یہ تمام چیزیں آخر زندگی میں کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے یہ سوال کا جواب قرآن مجید کی ایک ہی آیت میں فرما دیتے ہیں. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام سوالوں کا جواب بیان کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبلوہم ایہم احسن عملا. تاکہ اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا.
ون پوائنٹ مقصد، صرف ایک ہی مقصد ہے زندگی کا، یہ بچپن کا، یہ جوانی کا، یہ بڑھاپے کا، یہ شادی بیاہ کا، یہ لین دین کا، یہ گفتگو کا، یہ چال چلن کا، یہ تجارت کا، یہ سیاست کا، یہ دوستی کا، یہ دشمن کا، یہ تمام معاملات جو دنیا کے اندر درپیش ہو رہے ہیں، ایک ہی مقصد اللہ سبحانہ فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا، کون ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کو یہ دیکھنا ہے اجی کون ہے تم میں سے اچھے اور بہتر عمل کرنے والا۔ اب جتنے لوگ اب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی آیت کے پیش نظر کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کون ہم میں اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی گزارنے کے جو نظام حیات اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے، وہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کر دیا ہے۔ 6600 چلر آیتیں اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہی آیتیں ہمارے لیے دین ہے، اور ان آیتوں پر کس طرح عمل کیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس پر عمل کرنا سکھا دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں زندگی گزارنے کے، جن کو حرام کیا ہے حرام سمجھو، جن کو حلال سے کیا ہے ان کو حلال سمجھو، جو زندگی کے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات دیے ہیں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کہ جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزارنا سکھایا ہے اس طرح ہم زندگی گزار کر جئیں۔ اب قرآن مجید دے دیا گیا ہے، حلال کیا ہے بتا دیا گیا، حرام کیا ہے بتا دیا گیا، اچھا کیا ہے بتا دیا گیا، برا کیا ہے بتا دیا گیا، تمام معاملات زندگی کے بتا دیے گئے ہیں۔ اب زندگی میں ہم کو چھوڑ دیا گیا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور زندگی میں چھوڑنے کے بعد اس نظام حیات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو عطا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سارے انسانیت کو جو سب سے بیسک مقصد ہے زمین پہ بھیجنے کا، اور جو بیسک بنیادی اصول ہے، جو بیسک تعلیمات ہے جس کے ذریعے تم کو اپنی زندگی بسر کرنا ہے، اس بیسک تعلیم کو اللہ سبحانہ وتعالی پورے انسان اور جنات کے سامنے پیش کرتے ہیں، زمین میں بھیج دیے، آزمائش چل رہی ہے، اور سب سے بیسک پوائنٹ جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں زندگی میں بھیجنے کا مقصد تو پہلا یہ ہے کہ آپ کی آزمائش چل رہی ہے، اور اب آزمائش کے ساتھ ساتھ جب آزمائش آپ کی چل رہی ہے اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی آزمائش جو آپ کی چل رہی ہے، اگر اس معاملے میں آپ ڈگمگ ہو گئے جنت کا راستہ آپ کے لیے ڈگمگ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ رب العزت کی پوجا کرو جو تمہارا حقیقی خدا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بنا، جس نے آسمان کو بنا، جس نے ہوا کو بنا، جس نے پانی کو بنا، جس نے آگ کو بنا، جس نے جھاڑ کو بنا، زمین اور آسمان اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہے ان تمام کا خالق ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ تم کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہے، سجدے کے لائق وہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اہم بنیادی بات بتاتے ہیں، بھیجنے کا مقصد تو آزمائش ہے، اب سب سے بڑی چیز جس کی تمہاری آزمائش چل رہی ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ دنیا میں تمہاری آزمائش ہوگی،
یہ دنیا میں تم کو جگہ جگہ مندریں دکھیں گی, یہ دنیا میں جگہ جگہ تم کو رسوم مورتی دکھیں گی, یہ دنیا میں جگہ جگہ تم کو پتھر دیکھیں گے, یہ دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو سورج کی پوجا کریں گے, یہ دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو مورتیوں کی پوجا کریں گے, یہ دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو پتھروں کی پوجا کریں گے, یہ دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو جھاڑ کی پوجا کریں گے, یہ دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو شاید تاروں کی پوجا کرتے ہوں گے, یہ دنیا میں تم کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھو گے جو انسانوں کی پوجا کرتے ہوں گے. خبردار خبردار, اللہ سننا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اے انسان اور جنات تم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے, تم کو ان کی عبادت کرنا نہیں ہے جو تخلیق ہے. تخلیق کی عبادت کے لیے اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا, اللہ نے تم کو بھیجا ہے. تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تم جو خالق ہے تمہارا اس خالق کی پوجا کرو, نہ کہ تخلیق کی. اللہ نے تم کو سورج کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, پتھروں کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, مورتیوں کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, تاروں کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, انسانوں کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ الا لیعبدون, مگر اس لیے کہ تم صرف اللہ واحد کی عبادت کرو, اسی کی پوجا کرو, اسی سے دعا مانگو, اسی سے بچہ مانگو, اسی سے نوکری مانگو, اسی سے ترقی مانگو, اسی سے جنت کا راستہ آسانی کے لیے مانگو. الا لیعبدون, اللہ کی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے, کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. چل رہی آزمائش, سب سے بڑی آزمائش. دنیا میں سب کچھ دکھے گا, بت ہے, سب کچھ ہے, لیکن آزمائش چل رہی ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو خالق کی عبادت کرے گا تخلیق کو چھوڑ کر. یہ آزمائش چل رہی ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا. زندگی میں یہ اہم ہے کام, یہ بنیادی چیز ہے. اگر اس معاملے میں انسان ڈگمگ ہو گیا, دنیا اور آخرت اس کی ڈگمگ ہو گئی. اب ہم زندگی گزار رہے ہیں, تمام احکامات اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے سامنے رکھ دیے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ دنیا میں